أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. وإن كنتم اگر تم شک میں ہو مما نزلنا اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے پیارے بندے پر فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ کوئی صورت مثل اس کے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بس اگر نہ کیا تم نے اس طرح وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکتے تم فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي بس ڈرو اس آگ سے الَّتِي وہ آگ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیت ہے. اس سے پہلی دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا. ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے. وہ ہدایت جو قرآن کریم لے کر آیا اس کے دو ستون ہیں توحید اور رسالت. پہلی دو آیتوں میں اللہ کی چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی. ان دو آیتوں میں اللہ کا کلام پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے. اور طریقے اثبات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلے دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے اللہ جل شانہ کے کوئی نہیں کر سکتا. مثلا زمین و آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل اور پھول پیدا کرنا. اور خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال اور نظیر پیش کر سکتی ہے. جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ پانی برسانے اور اس سے پھل اور پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ ہی کے ہے. اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ جل شانہ ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں. اس آیت میں
قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونی چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر اور مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی کر دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی سورت کی مثال بنا کر پیش کر دو۔ پھر اس پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو، پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنا عجز محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے یعنی قرآن کریم کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور اور تأمل کرنے سے رفع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں، جیسے ارشاد ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا لا ریب فی، اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں، اور اس آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر یعنی کہ اگر ہو تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک اور تردد کا محل نہیں ہے، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہے تو سن لو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لفظ سورہ کے معنی معدود قطع کے ہیں،
اور سورت قرآن اس خاص حصہ قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا۔ پورے قرآن کریم میں اس طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہیں۔ اس جگہ لفظ سورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سی چھوٹی سورت کی مثل بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالا تر خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عاجز ہونا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے، اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے ہوتے ہیں۔ اپنے مددگار اور اپنے معاونین کو بلا لو اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو اور اس سورت کی اس جیسی مثل بنا کر پیش کرو۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر جرت ہے تو پیش کر دو، اور اگر نہیں ہے تو مان لو کہ یہ واقعی اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اس کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔